صاحب نے آپ کو قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کا حال احوال بتایا اور انہوں نے ایک بات یہاں پر کی کہ وزیر نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم نے کورم کو برقرار رکھا، یعنی ہم سنجیدہ تھے۔ لیکن جب ہمیں ان کا مقصد پتہ چل گیا کہ انہوں نے صرف قومی اسمبلی میں وزراء کے ایک ٹولے نے صرف اپوزیشن کو گالیاں دینی ہیں، ان کی قیادت کو گالیاں دینی ہیں، تو خرم دستگیر صاحب نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ کورم کو برقرار نہیں رکھ سکے اور قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونا پڑا۔ آپ کو یہاں پر حکومت کی قانون سازی کے حوالے سے سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذریعے سینٹ انتخابات میں شفافیت کے حوالے سے بل پیش کیا گیا، ان کا اپنا کردار اور ماضی آپ کے سامنے ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا وہ حصہ نہیں رہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کی وزراء کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار بھی رہے ہیں، جن پر ایک پارٹی نے اتنا اعتماد کیا کہ ان کو اپنا نمائندہ وزیر اعظم کی حیثیت میں انہوں نے نامزد کیا، ان کے انتخابی یہاں پر انتخابات میں ان کا نام پیش کیا۔ پھر دوسرے وزراء جو طاقتور ترین وزارتوں پر رہے، لیکن انہوں نے شاید محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے شہید کیا ہے، انہوں نے یقیناً ان کے ساتھ ظلم کیا، لیکن ان کے آج کاز کو اور مشن کو ذبح کرنے والے افراد جو یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر آج جس قسم کے الفاظ محترمہ کی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے تھے، مسلم لیگ کے لیے استعمال کر رہے تھے، جمعیت علماء کے لیے استعمال کر رہے تھے، ایسے افراد جو ہر دوسرے اور تیسرے سال کے بعد اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، پی ڈی ایم کا اس وقت جو نظریہ ہے، جو قوم کے اندر وہ فکر اور عقیدے کو اجاگر کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے انتخابات کہ جس کے نتیجے میں 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جبر کی بنیاد پر ہے، یہ دھاندلی کی بنیاد پر ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، اس کا وزیر اعظم جعلی ہے۔ ہم ہر فورم پر اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے اور آج انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ جب انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو اپوزیشن نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورم کو برقرار رکھا، اور جب اپوزیشن نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ کورم کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ لہٰذا قوم باخبر ہے، قوم جانتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صاحب آج 10-10 منٹ کے لیے اجلاس کو معطل کرتے اور اپنے دفتر میں جاتے۔ ہمیں بتایا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کس سے ڈکٹیشن کے لیے اپنے دفتر میں جاتے تھے اور پھر آ کر وہاں پر فلور کے اوپر جو تماشا بنتا تھا اس کا پس پردہ کردار کون ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ان کردار کے نام یہاں پر لیں، اور کون لوگ یہ اسمبلی چلا رہے ہیں ہم ان کو واضح کریں گے۔ اگر ہماری عزتوں کو، ہماری قیادت کی عزتوں کو اچھالا جائے گا، اگر ہمارے عوام کے اندر جس قسم کی آج کل صورتحال ہے معاشی، کبھی تیل مہنگا کر رہے ہیں، کبھی بجلی مہنگی کر رہے ہیں، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہسپتالوں کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹھیکوں پر دیا جا رہا ہے، فلاحی ریاست کا جو تصور مدینہ کی ریاست نے پیش کیا آج اس کے برخلاف جا رہے ہیں۔ عوام کا حق ہے کہ ریاست ان کے لیے صحت کا بندوبست کرے، ریاست ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے، لیکن وہ ہسپتال جو 70 سال سے مفت صحت دے رہے تھے، مفت تعلیم جو اسکول دے رہے تھے، وہاں پر انہوں نے فیسوں کی بھرمار لگا دی ہے اور ہسپتالوں کو فیسوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ مریض اور ہسپتال خود اپنی کفالت خود کریں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کے سامنے یہاں پر قومی اسمبلی کی کے ممبران کھڑے ہیں، وہ یکسو ہیں اور
یک آواز ہیں کہ ہم اس حکومت کو انشاءاللہ چلنے نہیں دیں گے. قومی اسمبلی کے اندر بھی ان کو ایکسپوز کریں گے اور باہر بھی. جی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، بلکہ خبریں گردش کیا کر رہی ہیں، حقائق باتوں پر سامنے آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایف تقسیم ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی اسپیس مانگ رہی ہے اس ملک میں سیاست کے لیے، اور نون لیگ جو ہے وہ کشتیاں جلا کے میدان میں ہے. تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اندر، یہ بتا دیں، آج واضح کر دیں. نہیں دیکھیں، ان کے اندر واقعی اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جو آپ کا کوشچن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب کی موجودگی میں آپ کو جو ہے وہ ریز کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی سے